لگتا یوں ہے کہ انسان کبھی بھی جنت اور جہنم کے تذکرے کے بغیر ہدایت کے رستے پر نہیں آ سکتا. جس رستے پر وہ ہدایت سمجھ کے جائے گا بھی، جس میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف نہیں ہے، وہ ہدایت نہیں ہوگا، وہ ہدایت کے نام پر بھی گمراہی ہوگی. یہ آج کل گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، میں اس لیے تاکید سے یہ بات کر رہا ہوں. لوگوں نے یہ فلسفہ کشید کر رکھا ہے پتہ نہیں کہاں سے، بلکہ اختراع کر رکھا ہے، اور اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. میں نے خود دیکھی اور میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، خود بالمشافہ سنی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے جنت اور جہنم کے تصور سے بالا ہو کر. اگر جنت کا لالچ رکھ کے کی، اگر جہنم کے خوف سے کی، تو شاید یہ اعلی عبادت نہیں ہے. یہ تصور دیا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ قرآنی تصور کے خلاف ہے. قرآنی تصور یہ ہے وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف بھی ہو اللہ کے عذابوں کا اور لالچ ہو اور شوق ہو جنت کا. اگر یہ دونوں باتیں موجود ہیں، اللہ کا قرآن جس تصور عبادت کی بات کرتا ہے وہ تصور عبادت جنت اور جہنم کے تصور سے خالی نہیں. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دیجیے. کس بات کی خوشخبری؟ جنات تجری من تحتها الانہار. یہاں پہ خوشخبری دینی کس کو ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اور کس بات کی دینی ہے یہ بھی بہت اہم. دینی تو ان کو ہے آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان پہ ہم بحث کر چکے پہلے کہ ایمان نام ہے مان لینے کا. جنہوں نے مان لیا جو اللہ نے فرمایا وہ بھی درست ہے، دل سے بھی مان لیا، ظاہراً بھی مان لیا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کر لیا، ہاں جی جو آپ فرما رہے ہیں یہی درست ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ درست، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درست. تسلیم کر لیا زبان سے بھی اور تصدیق بالقلب، دل نے بھی تصدیق کر دی کہ یہی سچ ہے، تو ایمان ہو گیا. ایمان تو کافی ہے، لیکن یہ ایمان اکیلا یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا جب تک اس کے ساتھ عمل صالح کا اظہار نہ ہو. کوئی شخص ہزار دعوے کرتا رہے، سرٹیفکیٹس پیش کرے کہ میں مومن ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس کے عمل سے اس کا اظہار نہ ہو. کیونکہ عمل ایمان ہوتا ہی نہیں جب تک اس کا اظہار نہ ہو. جب دل میں ایمان آتا ہے تو فوراً انسان کے جسم و جان کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کا اظہار عملی طور پر لازمن ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں مومن ہوں اور اس کو راتوں کو نیند بھی بڑی چین کی آ رہی ہو، اور وہ کہے کہ میں مومن ہوں اور اس کو حالات سے بھی کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اس کو جو مرضی ہوتا رہے، اس کو کچھ بھی نہ ہو، عملی طور پر اس کے اندر تبدیلی نہ ہو اور وہ کہے میں مومن ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں کہیں ذکر ایمان کا کیا ہے بالعموم اس کے ساتھ عامل الصالحات کا ذکر کیا. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، پورے قرآن میں یہ بار بار یہی دہرایا گیا. اور یہ دہرایا جانا یہ قرآن کی صفت ہے. سورہ زمر کے اندر قرآن نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نزل احسن الحدیث، غالباً آیت نمبر 39 ہے، اللہ نزل احسن الحدیث. یہ قرآن کائنات کا بہترین کلام اللہ نے نازل فرمایا. لہذا یہ جو تکرار ہے نا، کتابم متشابہم مثانی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات ساری ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مثانی بار بار دہرائی جاتی ہیں. یہ جو تکرار ہے یہ بے معنی نہیں ہے، بے حکمت نہیں، پرز حکمت ہے. اس کے اندر حکمت ہے اور اسی کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے، اسی کے اندر ہدایت کا راز مضمر ہے کہ بار بار لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل بات یہ ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم یہی دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. کہتے رہیے کہتے رہیے اور کہتے رہیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ جو کہتے رہنا ہے یہ بالآخر اہل ایمان کو فائدہ ہی دیتا ہے، بالآخر فائدہ ہو جاتا ہے. کہتے رہنا چاہیے، کہنے سے باز نہیں آنا چاہیے، کیونکہ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے. تو پہلی تو بات یہ تکرار ہے قرآن کی، آمنوا وعملوا الصالحات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ان کا ساتھ ہے، ایمان اور عمل صالح کا. ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہو. اور میں نے پہلے بھی بارہا حوالہ دیا کہ سورہ بقرہ کے آخر پر
جو آمن الرسول سے جہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں وہاں پہ اللہ نے ایمان کی تفصیل بیان کی ہے، کیونکہ ایمان مرکب ہے، ایمان مفرد نہیں ہے، ایمان بہت سارے اجزاء کا مرکب ہے. وہاں پہ اس کی تفصیل کچھ بیان ہوئی، اور بیان ہونے کے بعد یعنی یہ ایمان آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ ہے تفصیل. اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ اور پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے اور فوری نتیجہ نکلتا ہے وقالوا سمعنا واطعنا. یہ ہے نتیجہ ایمان کا. اس لیے آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو ہی سنا اور ایمان پختہ ہوا فوراً سرگرم عمل ہو گئے. یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. لہذا کوئی شخص کہے کہ میں عمل نہیں کرتا اور میں صرف ایمان رکھتا ہوں اور میں مومن ہوں، اس کا دعوی ایمان پائے ثبوت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ عمل صالح کا ثبوت، عمل صالح کی دلیل اس کے ساتھ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کے باب میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت کوئی شخص تمہیں ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے تو بھی اس کو اللہ والا نہیں سمجھنا، اس کو صاحب ایمان نہیں سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا اظہار اس کے معمولات زندگی سے ہوتا ہے. اگر اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے، وگرنہ دل میں کیا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا مسجد میں جس شخص کو 5 وقت آتا دیکھو، اللہ اکبر، اذا رأیتم احدکم یعتاد المسجد، جس کا مسجد کے اندر بہت زیادہ آنا جانا ہے، فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اب مسجد میں آنے جانے سے ایمان کی گواہی ہے، دل میں ایمان ہے چاہے نہیں. وحسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ نے لینا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں. تم ظاہر کے پابند ہو اور تم نے کہہ دینا کہ ہاں یہ مومن ہے، تو ظاہری اعمال ایمان کی نشانی ہے. اور اگر یہ ظاہری اعمال نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو لازمی نتیجہ ہے اس کا. اس لیے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب سوال ایک اگلا آتا ہے، ایمان پہ تو بات ہو چکی، اگلا سوال یہ ہے کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ ہر عمل صالح تو نہیں ہوتا. عمل صالح کیا ہے؟ اس میں وہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اصل امتحان ہی عمل کا ہے، کہ اور عمل کی بنیاد ایمان ہوتا ہے. بغیر ایمان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اصل امتحان عمل کا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل. تو اصل امتحان ہو رہا ہے حسن عمل کا. تو اس کا مطلب ہے حسن عمل اور عمل صالح ایک ہی بات ہے. جس حسن عمل کو اللہ چاہتا ہے بندے سے اور جس حسن عمل کا مطالبہ ہے وہ حسن عمل عمل صالح ہے. اور پھر یعنی حسن عمل اور عمل صالح میں کوئی فرق نہیں. عمل وہ بہترین ہوگا جو عمل صالح ہوگا. اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ہر وہ عمل ہے جس میں 2 خصوصیات پائی جائیں. 2 خصوصیات میں سے ایک بھی خصوصیت اگر اس میں نہ ہو تو وہ عمل صالح نہیں ہوتا. وہ 2 خصوصیات یہ ہیں کہ ایک تو اس کے اندر خلوص ہو کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، نیت، ارادہ، خلوص، کہ وہ عمل خالص، الا للہ الدین الخالص مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے. یہ پہلی شرط ہے اس عمل کے لیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو. اگر یہ 2 شرائط موجود ہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے. اور وہ عمل صالح ہے. اور وہی عمل صالح ہے جس کا تقاضا ایمان کرتا ہے اور جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور صاحب ایمان ہونے کے بعد وہ طریقہ کسی اور شخص کا اختیار کرے، صاحب ایمان ہو اور وہ عمل کسی اور کے لیے کرے. یہ ممکن ہی نہیں. اصل میں جس کو کفر کہتے ہیں یا جس کو ریاکاری کہتے ہیں یا جس کو نفاق کہتے ہیں یا جس کو یعنی کوئی بھی جو اس کے اپوزٹ چیزیں ہیں، جو اس کی مخالف کیفیات ہیں، خلوص نہیں ہے،
تو جہاں خلوص نہیں ہوتا نا، اس کیفیت اور اس حالت کا نام نفاق ہے، اس حالت کا نام ریاکاری ہے۔ تو جو ریاکار ہوتا ہے یا جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہو تو وہ ریاکاری کیوں کرے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قرآن نے بھی، جو ریاکار ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک قیامت کے دن کیا جائے گا، اور جو منافق ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیفیت ہوگی خلوص سے خالی، جس میں جو عمل خالص اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا، یا تو وہ حالت نفاق پر کیا جا رہا ہے یا وہ حالت ریا پر کیا جا رہا ہے، اور دونوں کی بات ایک ہے۔ یعنی جو منافقین ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک، وہ تو مشکوک لوگ ہیں، نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ لا الہ الا، ادھر بھی نہیں ہے، ولا الہ الا، ادھر بھی نہیں، نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں۔ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ اور جو ریاکار ہے، ریاکار بھی بظاہر تو کام اللہ کے لیے کر رہا ہوتا، حقیقت میں وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو، جو ریاکار ہیں ان کو کہے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، انی اخوف ما اخاف علیکم، جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے نا تم سے، سب سے زیادہ مجھے جس بات کا خوف ہے، اخوف، سب سے زیادہ مجھے ڈرانے والی جو چیز ہے، ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کسی نے پوچھا کہ کیا ہے وہ الشرک الاصغر، کہ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک اصغر ہے الریا، جو دکھلاوا کرنا کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ اب یہ دکھلاوا جو ہے اس کی بھی ایک بڑی وسیع ایک رینج ہے دکھلاوے کی۔ آدمی جو ہے بہت سارے کام دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، بظاہر خلوص ہوتا ہے، بظاہر خلوص ہوتا ہے، انتہائی خلوص کے ساتھ آپ نے حج کیا، انتہائی خلوص کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، انتہائی خلوص کے ساتھ آپ راتوں کو تہجد کے لیے اٹھے، انتہائی خلوص کے ساتھ آپ نے عمرے کیے، لیکن آپ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں ہاں جب میں تیسرے عمرے پر گیا تھا تو اس وقت کی بات فلاں ہے، جب میں پہلے حج پہ تھا تو یہ ہے، اور جو اصل مزہ تو رات کو تہجد کے وقت اٹھنے کا آتا ہے، اصل بات تو وہ ہے جب میں پچھلی رات اٹھتا ہوں تو یہ ہوتا ہے۔ جب یہ اپنی کہانیاں اپنی لوگوں کو سنا کے اور آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بڑا ریاکاری اور کیا ہو سکتی ہے؟ بظاہر تو خلوص ہے، بظاہر تو بڑی دینداری کے ساتھ اور بڑے عاجزی کے ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں اگر کسی بھی جگہ کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بظاہر اچھا نہیں لگ رہا لیکن حقیقت میں اچھا آدمی ہے، صرف اس بات کا کریڈٹ لینے کے لیے اگر آپ نے تذکرہ کیا ہے تو یہی تو ریاکاری۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک وسیع رینج ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے لیے ہی کام کر رہا ہو، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے حج کر رہا ہو، کسی دوسرے کو، وہ تو ریاکاری ہونے میں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن ریاکاری کی اتنی رینج ہے اور اتنی قسمیں ہیں کہ آدمی بظاہر عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے معاف فرمائے اور ہمیں بچائے اس سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے، انی اخواف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول اللہ تعالی یقول اللہ لہم یوم القیامہ، اللہ تعالی ایسے ریاکاروں کو قیامت کے دن فرما دیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیں عمل تو انہوں نے کیے، بظاہر وہ عمل اللہ کے لیے تھے، بظاہر وہ عمل سنت نبوی کے مطابق تھے، یعنی بظاہر ان کے اندر دونوں خصوصیات موجود تھیں، لیکن حقیقت میں وہ عمل اللہ کے لیے نہیں تھا، خلوص موجود نہیں تھا، خالص اللہ کے لیے نہیں تھا۔ جب خالص اللہ کے لیے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ ان کی طرف چلے جاؤ، قیامت کے دن کہے گا اذهبوا الى ما كنتم تراؤون فی الدنیا، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے اور جہاں سے کریڈٹ لینے کے لیے تم کرتے تھے نا دنیا میں، جاؤ جا کے ان سے پاس دیکھو هل تجدون عندهم جزاء، کیا ان کے پاس تمہارے لیے کچھ دینے کو ہے؟ اگر وہ کچھ تمہیں دے سکے تو دے دیں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ یعنی اللہ کے پاس اس چیز کا کوئی اجر نہیں ہے
جو عمل خلوص سے خالی ہے اور خلوص سے خالی ہوگا تو یا وہ نفاق ہوگی، وہ حالت جہاں خلوص نہیں ہوتا، یا وہ حالت نفاق ہوگی یا وہ حالت ریا ہوگی۔ بعض اوقات کچھ چیزیں مکس ہوتی ہیں، اور جب چیزیں مکس ہوتی ہیں تو اس وقت بھی آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پر تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو ایسے ہی ذرا سا ساتھ آخر دنیا ہے، فلمیت کی دنیا ہے، کچھ چیزیں اور بھی تو ضروری ہوتی ہیں، کچھ دنیا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے نا۔ میں نے عرض کیا اس کی بڑی وسیع رینج، اور اس سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رجلا غزا، کیا آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑا جا کے، یلتمس الاجر والذکر ما لہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو جہاد کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ اجر بھی ملے، یلتمس الاجر والذکر، چاہتا یہ ہے کہ اجر بھی ملے، تھوڑا سا ساتھ نام بھی ہو جائے، ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بڑا مجاہد ہوں اور میں نے بڑا کام کیا ہے، کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یلتمس الاجر والذکر، اجر بھی چاہتا ہے لیکن ساتھ تھوڑی نام و نمود بھی چاہتا ہے۔ ما لہو، اس کے لیے کیا ہے، اجر ہے کہ نام و نمود ہے، کیا ہے، اللہ کے ہاں کتنا اجر ہے؟ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ، 3 مرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دوہرا کے فرمایا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور قطعاً کوئی چیز نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے، ان اللہ تعالی لا يقبل من العمل، اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، الا ما کان خالصا مبتغ به وجہ اللہ، جس سے مبتغی به وجہ اللہ، جس سے سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ بھی نہ چاہا گیا ہو، مبتغی به وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ وہ قبول کرتا ہے۔ جس میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو جائے نا، وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب یہ سمجھ آ گئی کہ عمل صالح سے مراد پہلی خصوصیت اس کے اندر اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، اور جب آدمی اس میں بہت سارے مقاصد رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے تو ایسا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ عمل صالح کی پہلی شرط۔ دوسری شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا، سنت نہیں ہوتی، جیسے میں نے عرض کیا خلوص نہیں ہوتا، حالت خلوص نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا نفاق ہوتا ہے اور یا ریاکاری ہوتی ہے، اور جہاں سنت نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بدعت ہوتی ہے، جہاں سنت نہیں ہوتی وہاں بدعت ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں یہ فتویٰ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاں چیز بدعت ہے اور فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں کیٹاگرائز کرنے کی؟ ہم کون ہیں؟ ہماری کیا اتھارٹی کہ ہم کسی چیز پر فتویٰ لگائے؟ جو چیز سنت نہیں ہے وہ دین نہیں، اس کا نام جو مرضی رکھ لیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا نام معاشرتی رواج رکھ لیں، معاشرتی رسم رکھ لیں، اپنا ذاتی ذوق رکھ لیں، اپنا رواج، اپنا مزاج، جو مرضی اس کا نام رکھ لیں، وہ دین نہیں ہے۔ دین کا کام وہ ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس میں واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔ خلوص کے حوالے سے جو سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 12 جو ہے، وہ بھی آیت نمبر 112، وہ بھی ہماری کچھ رہنمائی کرتی ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہاں پہ یہودیوں کی جو کارستانیاں ہیں اور ان کے پیدا کردہ مخمصے ہیں،
ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا بلا، ایسا نہیں ہے جو یہود کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. کامیاب کون ہوگا؟ بلا من اسلم وجہہ وہو محسن. وہاں پہ دو باتیں یہ ارشاد فرمائی ہیں کہ کامیاب وہ ہوگا جو اسلام لایا. اسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، اپنی ذات کو جس نے اللہ کے سپرد کر دیا. وجہہ کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو لفظی معنی چہرہ ہے لیکن یہ استعمال ہوتا ہے ذات کے لیے. بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا. محسن، وہو محسن. محسن کا مطلب ہوتا ہے جو نیکیاں ہی کرتا ہے اور گناہ کی طرف کبھی نہیں جاتا، جس کی ترجیحات صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اور گویا جو شخص، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اسلم وجہہ للہ یہ وضاحت ہے خلوص کی. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خلوص، یعنی اسی خلوص کو جو کسی عمل کے لیے ضروری ہے، اور عمل صالح کی بنیاد جو دو چیزیں بنتی ہیں وہ دونوں چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. گویا محسن وہ ہے جو سنت نبوی پر عمل کرتا ہے، اور اسلم وجہہ للہ وہ ہے جو خلوص، جس کی نیت، جس کا ارادہ، جس کی ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے. اور یہ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت اللہ نے یہی تو بیان کی ہے. ابراہیم علیہ السلام ساتھ اللہ کی بندگی کرتے رہتے اور ساتھ دوسروں کو بھی خوش کرتے رہتے، تو وہ کبھی امام انسانیت نہ بن پاتے. جو امام انسانیت بنے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اس کی خصوصیت یہی تھی کہ وہ فرما بردار اللہ کا یکسو اور یکرخا ہو کر، دو رخا ہو کر نہیں، رلا ملاوٹ، کوئی اس طرح کی شرک، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. قانتا للہ حنیفا، اللہ کا فرما بردار یک رخا ہو کر. یہ ایسا ہی بندہ اللہ کو چاہیے. ولم یک من المشرکین، کبھی انہوں نے ملاوٹ نہیں کی، نہ اپنے عقیدے میں، نہ اپنے خیال میں، نہ اپنے ذہن میں، نہ اپنے عمل میں. جب یہ ہے خلوص جو اللہ کو درکار ہے. اور سنت نبوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ نے قرآن میں اتھارٹی دے دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ہر وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے جو ان دو خصوصیات سے خالی ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ہیں دو بنیادی شرائط. اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھو. اس کا مطلب ہے جو عمل ان دو شرائط سے خالی ہوتا ہے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، وہ عمل صالح نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو دین عطا فرمانے کے بعد، جو اللہ تعالی سے لیا وہ عطا فرمانے کے بعد، پھر فرمایا من عمل عملا، جس نے ایک بھی عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کسی نے اگر کوئی ایک بھی عمل نیک سمجھ کے کیا وہ عمل صالح نہیں ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم نہیں ہے اس کے اوپر، خود بنا لیا یا جو بھی کر لیا. کسی نے اگر ایسا عمل کیا فہو رد، وہ اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹڈ ہے. تو یہی اسلام ہے، یہی عمل صالح ہے. اور ان ساری چیزوں کا یہ آپس میں ربط ہے، یہ مربوط چیزیں ہیں. ایک تصور دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اسلام ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے قرآن کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام، یہ دین ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. لہذا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہوں نے جو ایمان بھی ان کا پختہ ہے اور عمل الصالحات، عمل صالح انہوں نے کیے ہیں. اللہ اکبر. تو ان کو خوشخبری دے دیجئے کیا کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری.
اب یہ جگہ جگہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا ذکر کیا ہے وہاں اس بات کی تکرار بھی فرمائی ہے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. ایک تو اس کا تعلق عرب کے کلچر کے ساتھ ہے اور ایک اس کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ. عرب کا کلچر یعنی عرب کی جو سرزمین ہے اس میں بالعموم خشکی، صحرا، پہاڑ، اور وہاں پہ دریا نہ ہیں نہ وہاں پہ دریاؤں کا تصور ہے. لہذا ایسی منظر کشی کرنا جس میں دریا بھی ہوں، پانی بھی ہوں اور باغ بھی لگے ہوئے ہوں. صحرا کے اندر نہ درخت ہیں اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پانی وغیرہ دریا ہوتے ہیں، تو ویسے بھی انسان کی فطرت کو ایسا منظر ہمیشہ دلکش لگتا ہے. وہ انسان جہاں کا بھی رہنے والا ہو، جہاں پہ سبزہ ہو اور ساتھ پانی ہو، یہ دو چیزیں اگر ہوں تو انسان کو بڑا وہ منظر دلکش لگتا ہے. اگر کوئی ایک چیز ہوگی تو اس میں انسان کی فطرت یکساں رہ جاتی ہے اور یکسانیت پیدا ہوتی ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، وسیع سبزہ، آج کل تو جس میں دریا بھی ہوں، پانی بھی ہوں اور باغ بھی لگے ہوئے ہوں. صحرا کے اندر نہ درخت ہیں اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پانی وغیرہ دریا ہوتے ہیں، تو ویسے بھی انسان کی فطرت کو ایسا منظر ہمیشہ دلکش لگتا ہے. وہ انسان جہاں کا بھی رہنے والا ہو، جہاں پہ سبزہ ہو اور ساتھ پانی ہو، یہ دو چیزیں اگر ہوں تو انسان کو بڑا وہ منظر دلکش لگتا ہے. اگر کوئی ایک چیز ہوگی تو اس میں انسان کی فطرت یکساں رہ جاتی ہے اور یکسانیت پیدا ہوتی ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، وسیع سبزہ، آج کل تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں کو سبزہ دکھانا چاہیے. سبزہ دکھانے سے انسان کی شخصیت پر اور طرح کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کو کالے پتھر دکھائیں گے، پہاڑ دکھائیں گے، ان کے اوپر اثرات اور ہوں گے. خالی میدان دکھائیں گے، ان کے اوپر اثرات اور ہوں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جن کے علاقے سرسبز و شاداب ہیں وہاں کے لوگوں کی طبیعتیں بھی بڑی نرم ہیں، بڑے تحمل مزاج لوگ ہوتے ہیں. بالعموم آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں سروے کیجئے، جو لوگ پوری دنیا میں جاتے ہیں وہ ذرا سروے کیجئے. جہاں پہ سبزہ زیادہ ہے، جہاں پہ گرینری زیادہ ہے، جہاں لوگوں کو دیکھنے کو ادھر ادھر گرینری نظر آتی ہے ہر وقت اور ایسے ہی ماحول میں رہتے ہیں، ان کا مزاج اور طرح کا ہے. جو کالے پتھروں میں، پہاڑوں میں رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، وہ بڑے درست مزاج ہوں گے، مزاج ہی ان کا سخت ہوگا. اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ایمان کی کمی بیشی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق. اس کا تعلق انسانوں کے مزاج کے ساتھ. اللہ نے بعض مزاج غصے والے بنائے ہوتے ہیں، بعض تحمل والے بنائے ہوتے ہیں، لیکن یہ علاقوں میں تو یہ جو جنات تجری من تحت الانہار ہے نا، اس کا خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے اس بات سے کہ جن علاقوں میں جن کو اللہ نے یہ نعمت دنیا میں عطا کی ہے، دنیاوی باغ، اس کا جنت کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اور کوئی حیثیت نہیں اس کی اس کے مقابلے میں. لیکن یہ کیفیت اس منظر کشی کا ایک مطلب ہے جس کا انسانی فطرت کے ساتھ تعلق ہے کہ جہاں کے انسانوں کو ایسا منظر، دنیاوی منظر بھی حاصل ہے، ان کی طبیعتوں کے اندر اور ان کے حالات کے اندر بھی فرق ہے. تو یہ کیسا ماحول ہوگا جنت کا، جہاں اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو جنت کا وہ ماحول عطا کرے گا. ویسے تو جنت کی نعمتیں نہ کسی نے دیکھی ہیں نہ کسی نے سنی. اللہ اکبر. وہاں کی نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے وہ جنت. تیار اللہ نے کی ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے کی ہے، تو پھر کچھ اچھا ہی تیار کیا ہوگا نا. اللہ اکبر. یہ دنیا ہمیں اتنی خوبصورت لگتی ہے، اتنی خوبصورت کہ انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے، تحیر میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ساری خوبصورت دنیا، حیرت میں مبتلا کر دینے والی دنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یعنی بالکل بے حیثیت. اور اس کے مقابلے میں وہ گھر جو اللہ فرماتا ہے میں نے تیار کیا اپنے بندوں کے لیے. پھر ظاہر ہے اس کی کوئی نہ ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے. اسی لیے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی انسان کے دل پر کبھی اس کا خیال بھی نہیں گزرا، تصور میں بھی نہیں آ سکتا وہ کہ اللہ نے کیا نعمتیں کی ہیں. یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، ہماری سمجھ میں زیادہ سے زیادہ جو شادابی کا تصور آ سکتا ہے وہ یہی آ سکتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار. وہ ہمارے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
فوت ہو گئے تو وہ جب عمرے پہ گئے ایک دفعہ تو واپس آ کے انہوں نے مجھے بتایا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم وہاں کی باتیں پوچھنے لگے کہ عرب کیسا تھا، آپ نے وہاں پہ کیسا دیکھا؟ تو وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ خشک پہاڑ اور یا ریت، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، یا ریت ہے اور یا خشک پہاڑ۔ اگر اللہ کا گھر وہاں پہ نہ ہو اور مدینہ طیبہ وہاں پہ نہ ہو تو اس علاقے میں تو کوئی بات نہیں۔ اور پھر ساتھ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے جب پاکستان کے بارے میں پوچھتے تھے، یعنی ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ بات میرے ذہن میں نقش ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب ہم سے پاکستان کے بارے میں پوچھتے تھے تو پاکستان کیسا ہے، تو میں ان کو بتاتا تھا کہ وہاں دریا بھی ہیں، وہاں پہ درخت بھی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ہیں درخت بھی ہیں اور گرین ہیں، سرسبز و شاداب درخت ہیں؟ میں کہتا تھا ہاں۔ اور وہ کہتے تھے پانی بہتا ہوا پانی ہے؟ کہتے ہاں بہتا ہوا پانی ہے۔ وہ کہتے پھر تو جنت ہے، وہ کہتے پھر تو وہ جنت ہے۔ یہی تو اللہ کریم نے جنت کا نقشہ کھینچا، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور پھر یہ جنت کا جو تصور ہے یہ بلندی کا تصور، بلند مقام پہ اگر کوئی گھر ہو اور نیچے نہر یا ندی بہ رہی ہو اور سرسبز و شاداب بھی ہو، اس سے خوبصورت تصور انسان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان کے شادابی اور سرسبزی اور خوشحالی اور کوئی بھی اگر کوئی خوشکن منظر ہو سکتا ہے تو اس کے انسان کے تصور کی انتہا یہ ہے جو اللہ کریم نے بیان کر دی ہے، وگرنہ جنت کا تصور تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ نے خود فرما دیا کہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا، تو یہ صرف انسان کے تصورات کی معراج ہے جو اس کو بتا دی ہے، اس سے اچھا گھر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہاں سورہ بقرہ میں آگے جا کے فرمایا کمثل جنت بربوۃ، جیسے کوئی باغ ہو بلندی پر۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کا جو تصور ہے وہ بلندی پر باغ کا ہے، کہ بلندی پر ایک گھر ہو اور باغ بھی ہو اس کے ارد گرد، اور یہ فارم ہاؤسز کا تصور اور ندیوں کا، نہروں کا جو تصور، یہ سارے کا سارا ایک ہی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ یہ انسانی تصورات کی انتہا ہے، وگرنہ کبھی اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے قرآن کی اس تکرار سے کہ جنت جو ہے وہ ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی ہیں، قرآن میں بھی مختلف جگہ پر جنت کی منظر کشی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ وہ سب سے بلند جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے عرش کے، جنت الفردوس وہ مانگا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ساری جنت کی نہریں بھی جنت الفردوس سے ہی نکلتی ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے منبع اور ماخذ اور سرچشمہ بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، لیکن اس کو یہ تصور کر لینا کہ وہ کیسی ہوں گی، وہ اس طرح کی ہوں گی، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے تصور کی انتہا ہے جو اللہ کریم نے بیان کر دی صرف ترغیب کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یعنی کوئی ایگزیکٹ تصور قائم کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اور جو بات ہماری اعدت للکافرین کے حوالے سے بات ہو چکی کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، جہنم موجود ہے، اعدت جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب تیار ہو چکی ہے، اسی طرح جنت بھی تیار ہو چکی ہے، لیکن کہاں ہے یہ متشابہات میں سے ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اور جو متشابہات کی بات ہے اس کا ایگزیکٹ کانسیپٹ لینا یا حتمی تصور کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی بھی حتمی بات کرنا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن جو تصور آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جنت اوپر کہیں ہوگی اور جہنم نیچے کہیں ہوگی، تصور یہی ہے، باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ نے جو تیار کی ہیں وہ کہاں پہ۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو پھل دیے جائیں گے وہاں تو جنتی کہیں گے یہ تو پہلے بھی دیے گئے۔ اس کا ایک مفہوم تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو دنیا میں جو پھل دیے گئے ہیں، جو ہم جن پھلوں سے ہم آشنا ہیں، انہی پھلوں کے مشابہ وہاں پہ پھل ہوں گے، شکل ویسی ہوگی، ظاہری شکل ویسی ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ صرف نام ان کے دنیا والے ہوں گے،
یعنی شکل بھی دنیا والی نہیں ہوگی، نام، کیونکہ انسان واقف ہے دنیا کے پھلوں سے، مانوس ہے، تو نام ان کے یہی ہوں گے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم پھل سمجھتے ہیں کہ یہ آم ہے، یہ انگور ہے، یہ خربوزہ ہے، اس کے مطابق ہمارا مزاج بنتا ہے. تو کہا یہی جائے گا، نام وہی ہوں گے لیکن حقیقت اس کی مختلف ہوگی. یہ ابن عباس کی روایت. اب بات یہ ہے کہ چاہے شکل بھی ویسی ہو جیسے دنیا میں ہے، چاہے اس کی جو نام ہے وہ بھی دنیا والے ہوں، لیکن حقیقت مختلف ہو. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں، پھلوں کی بات، کھانے کی بات جنت کے حوالے سے یہ ایک اور طرح کا تصور دیتی ہے ہمیں کہ جیسے یہاں ہمیں بھوک لگتی ہے اور بھوک کے بعد پھر ہم اگر نعمت مل جائے، کھانا مل جائے، تو انسان کو نہ صرف یہ کہ ضرورت پوری ہوتی ہے انسان کی، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان لذت بھی محسوس کرتا. کہتے ہیں کھانا بڑا مزیدار لگا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے مزیدار لگا، بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی. تو جب بھوک نہ لگی ہو تو کھانا جتنا مرضی لذیذ ہو وہ تو لذیذ نہیں لگتا نا، اس کا وہ مزہ تو نہیں آتا کہ جو آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو مزہ آئے. جنتیوں کو بھوک لگے گی؟ بھوک تو وہاں نہیں لگے گی، اس لیے کہ بھوک جہاں اشتہا بڑھاتی ہے اور مزے میں اضافہ کرتی ہے اور لطف میں اضافہ کرتی ہے، بھوک تکلیف میں بھی تو اضافہ کرتی ہے، تکلیف کا باعث بھی تو ہے نا. تو تکلیف تو جنت میں ہونی نہیں. وہ کہتا ہے میں بھوک سے مر رہا ہوں، بھوک سے مرے گا تو کھانا مزے کا لگے گا نا. تو وہ جو بھوک سے مرنا ہے، وہ جو بھوک کی تکلیف ہے، وہ جنت میں نہیں ہے. اسی طرح پیاس کی شدت جو ہمیں یہاں محسوس ہوتی ہے تو پھر پانی بہت مزیدار لگتا ہے، تو وہ جو تکلیف ہے شدت پیاس کی یا شدت بھوک کی، وہ جنت کے اندر نہیں ہے. اس کے باوجود وہاں کی نعمتیں جو لطف دیں گی جنتیوں کو، وہ دنیا کے لطف سے وہ بالکل ایک الگ قسم کا لطف ہوگا. یہ صرف اور صرف جنت کی خاصیت ہے. اور یہ جو پھلوں کی بات کی جا رہی ہے، اس میں مفہوم یہ پوشیدہ ہے کہ جنتیوں کو نہ تو بھوک لگنی ہے نہ ان کو پیاس لگنی ہے. یہ جنت کی خاصیت ہے اور جنت کے پھلوں کی اور جنت کے کھانوں کی خاصیت ہے کہ جب بھی وہ غلمان اور وہ جو خدام ہیں جنت کے، وہ لا کے پیش کریں گے، ہر دفعہ جب بھی وہ پیش کریں گے تو ہوں گے وہ وہی کھانے جو وہ پہلے کھا کے بیٹھے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی دوبارہ آ گئے. لیکن جب اسی کو وہ دوبارہ کھائیں گے تو جنت کے کھانوں اور جنت کے رزق کی خاصیت ہے کہ ہر دفعہ اس کے اندر مزہ نیا ہوگا. ہر دفعہ اس کے اندر جو لذت محسوس کریں گے جنتی، وہ نئی ہوگی. اس لیے وہ کہیں گے کہ ہے تو یہ وہی جو ہم نے ابھی پہلے کھایا تھا، لیکن حقیقت اس کی مختلف ہے. وہیں جنت میں جو کچھ دیا جا رہا ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ ہم دنیا میں تو جب روٹی کھاتے ہیں روٹی کا مزہ تو وہی ہے، جب ہم کریلے کھائیں گے تو کریلے تو کڑوے ہی ہوں گے. جو چیز ہم دنیا میں ایک چیز کھاتے ہیں اس کی ایک ہی خصوصیت چل رہی ہے. جنت کے کھانوں کی یہ خصوصیت نہیں ہوگی. ہر دفعہ اس کے اندر ایک نئی بات ہوگی، نیا لطف ہوگا، نیا ٹیسٹ ہوگا. یہ ہے مطلب کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، وہی پھل ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ وہی ہیں، شکل بھی وہی ہوگی، اور ابھی کھا کے بیٹھے ہوں گے کچھ دیر پہلے. جب دوبارہ پیش کیے جائیں گے تو جب وہ ان کو دوبارہ کھائیں گے تو وہ پہلے سے کوئی اور بالکل نئے لطف کی بات ہوگی اور نئے کھانے کی بات ہوگی، نئے ذوق، نئی لذت کی بات ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ بھی تشویق، شوق دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایسی نعمتیں عطا فرمائی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہوگا وہ ملتا جلتا، ان سے ملتا جلتا ہوگا. کہیں گے وہ کہ یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن ہر دفعہ اس کی حقیقت مختلف ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایسے باغ کا تصور کر لیں، ایسے محل کا تصور کر لیں کہ جہاں انسان کو دنیا کائنات کی ہر نعمت میسر ہو، لیکن انسان اکیلا ہو اور اس کو کہا جائے کہ تم نے اکیلے ہی رہنا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس محل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. چاہے آپ محل کے اندر قید ہو نا، دنیا کائنات کی ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہو، آپ اس محل کو اپنا قید خانہ سمجھ لیں گے،
آپ کو وہ جھونپڑی اچھی لگے گی جہاں پہ آپ کے بہن بھائی موجود ہیں, جہاں پہ آپ کے اہل خانہ موجود ہیں. وہ جھونپڑی اس محل سے زیادہ اچھی ہے جہاں آپ کو تنہا رہنا پڑے. اس لیے فرمایا کہ انسان کی اس فطرت کے پیش نظر کہ ساری نعمتیں وہاں پہ ہوں گی, لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان وہاں پہ اکیلا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ اس کا ترجمہ اکثر مترجمین نے لکھا ہے پاک بیویاں ہوں گی. یہ دو اعتبار سے یہ ترجمہ درست نہیں ہے. ایک تو اس اعتبار سے درست نہیں ہے کہ جب ہم پاک بیویاں کہہ دیتے ہیں تو پھر بیویوں کو خیال ہوتا ہے کہ پھر ہمارے لیے کیا ہے, ان کا اعتراض ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لغت کے اعتبار سے بھی یہ پاک بیویاں یہ درست ترجمہ نہیں ہے. زوج کی جمع ہے ازواج, اور زوج کا مطلب بیوی نہیں ہوتا, زوج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے. اور جوڑا ظاہر ہے بیوی کے لیے میاں اس کا جوڑا ہے اور میاں کے لیے بیوی اس کا جوڑا ہے. البتہ یہ جو مطہرہ یہ مؤنث ہے, مطہرہ مؤنث ہے, اور اس سے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ چونکہ مطہرہ مؤنث کے لیے آیا ہے اس سے مراد پھر بیویاں ہی ہیں. تو یہ بھی بات درست نہیں ہے, اس لیے کہ عربی زبان میں جو جمع کی صفت آتی ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. جمع کوئی بھی ہو اس کی صفت واحد مؤنث آ جاتی ہے. لہذا ازواج مطہرہ کا معنی پاک جوڑے ہی کیا جائے گا کہ وہاں پہ پاک بیویاں نہیں, پاک جوڑے ہیں. ہر جنتی کے لیے اگر وہ خاتون ہے تو اللہ نے اس کے لیے پاک مرد رکھے ہیں, اور اگر وہ مرد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پاک بیویاں رکھی ہیں. دونوں کے لیے یہ موجود ہیں. اور پاک ہونا مطہرہ کا کیا مطلب ہے؟ مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی آلودگی اور آلائش سے پاک ہے. کتنی آلودگیاں لگی ہوئی ہیں انسان کے ساتھ, اللہ اکبر. اتنا تقدس والا پاکیزہ رشتہ میاں اور بیوی کا, وہ بھی آلودگیوں سے جو انسان کی جسمانی اور بہت ساری ایسی آلودگیاں جو اللہ تعالیٰ نے لازمی حصہ قرار دی ہوئی. یہ دنیاوی زندگی ہے نا, اس لیے اس کے اندر بہت ساری آلائشیں موجود ہیں, آلودگیاں موجود ہیں. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنت میں جوڑوں کا جوڑوں سے تعلق ہوگا, بیویوں کا اپنے میاں سے تعلق ہوگا, جو بھی تعلقات ہوں گے وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوں گے. وہاں پہ نہ کوئی جسمانی آلودگی ہوگی, نہ کوئی ذہنی آلودگی ہوگی, اور نہ ہی کوئی قلبی آلودگی ہوگی. ہر طرح کے تصورات اور خیالات وہ بھی پاکیزہ ہوں گے. یہ مطلب ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے کہ میاں بیوی جب تک حتی المقدور آلائشوں سے پاک ہو کر ایک دوسرے سے تعلق قائم نہ کریں, وہ تعلق مثالی تعلق قرار نہیں دیا جا سکتا. اگر خیالات آلودہ ہیں دونوں میں سے کسی ایک کے, اگر طرز عمل آلودہ ہے دونوں میں سے کسی ایک کا, تو وہ تعلق تو جہنم کا تعلق بن جاتا ہے. وہ تو گھر جہنم بن جاتا ہے, وہ تو عذاب بن جاتا ہے. وہ گھر کہ جس گھر میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کے لیے خلوص کے جذبات نہ رکھتا ہو, اس کے جذبات کے اندر آلودگی ہو, اس کے خیالات کے اندر آلودگی ہو, یا پھر اس کے طرز عمل کے اندر کوئی آلودگی ہو. جب تک آلودگیوں سے پاک تعلق نہیں ہوگا, دنیا میں بھی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اصل مثالی تعلق وہی ہوتا ہے جہاں پہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مرنے جینے کے لیے تیار ہوں اور اندر باہر سے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ اور مخلص ہوں. وہی تعلق مثالی تعلق قرار دیا جا سکتا ہے. اور یہی تصور انسان کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت سمجھانے کے لیے رکھا ہے کہ جنت کے اندر بھی یہ جو تعلق ہوگا یہ اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے مثالی تعلق ہوگا, جس کو اگرچہ دنیاوی تعلق کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی, کوئی سطح کا بھی فرق نہیں ہے, یہ وہ نوعیت ہی مختلف ہے. لیکن انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب تعلقات یعنی خیالات اور طرز عمل پاکیزہ ہو تو وہ تعلق کتنا مثالی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ مثالی تعلق وہاں پہ عطا فرمائیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں. اللہ اکبر. یہ جو ہمیشہ رہنا ہے نا, اس کے بارے میں بھی فلاسفہ نے اور متکلمین نے خاصی بحث کی ہے. خلود فی الجنہ اور خلود فی جہنم, یہ ہمیشہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ خالدین ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے مراد طول مدت ہے, یعنی خلود کا مطلب ہمیشگی نہیں ہے. خلود کا مطلب مدت کا طویل ہونا, کہ ایک عرصے تک وہ جہنم میں رہیں گے, ایک عرصے تک جہنم میں رہیں, جنت میں رہیں گے, اور بس
ہمیشہ نہیں رہیں گے. ہمیشگی کی زندگی کا تصور وہ کہتے ہیں وہ ناممکن ہے. ان کا خیال یہ ہے. اس کی وجہ بھی فلسفے کی ایک بنیاد منطق کا ایک اصول ہے. فلسفے کی بنیاد منطق ہے، اور منطق کا ایک اصول ہے کہ انفینٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی کوئی چیز لامحدود نہیں ہوتی. بہت سارے مسائل جو فلاسفہ نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے جو الجھنیں انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اس اصول سے دور کی ہیں کہ کوئی چیز بھی لامحدود نہیں ہوتی. انفینٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ کہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا لامحدود حد تک، تو وہ کہتے ہیں لامحدودیت کوئی چیز نہیں ہوتی. اس سے انہوں نے بہت سارے مسئلے حل کیے. یہ منطق کا اصول. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی اصول کو وہ اپلائی کرتے ہیں ایمانیات میں. اب ایمانیات میں انسان کا مین میڈ جو منطق اور لاجک کا اصول ہے وہ ایمانیات میں نہیں چلتا. ایمان کا تقاضا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشگی کا گھر ہے تو ہمیشگی کا گھر ہے. وہ زندگی جو شروع ہوگی اور پھر ختم نہیں ہوگی، جب اللہ نے یہ فرما دیا تو ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ وہ خلودی ہوگا. وگرنہ یہ جو موت اور زندگی کی بات ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے آیت نمبر 28 کے اندر. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. کہ یہ جو موت اور زندگی کا تصور ہے نا، یہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں زندگی نہیں ہوتی وہاں موت ہوتی ہے. ہمارا خیال یہ ہے، یعنی موت اور زندگی، موت کا تصور ہمارے ہاں سلبی ہے. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں زندگی کی نفی ہوتی ہے وہاں پہ موت ہوتی ہے، جہاں زندگی نہیں ہوتی اس کو ہم موت کہتے ہیں. گویا فلاسفہ کے خیال میں اور ہمارے خیال میں اگر ہم اس میں ایمان منفی کر دیں تو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے جہاں زندگی ایک چیز ہے اور جہاں زندگی نہیں ہوتی ایسی حالت کو موت کہا جاتا. ایسا نہیں. موت کا تصور بھی ایجابی تصور ہے. جس طرح زندگی ایک چیز ہے اسی طرح موت ایک حالت کا نام ہے. جس طرح زندگی ایک حالت کا نام ہے اسی طرح موت ایک حالت کا نام ہے. روح اور جسم جہاں مل جاتے ہیں، اتصال روح اور جسم کا، وہ زندگی ہے. اور جہاں یہ انفصال ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے اور وہ الگ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو موت کہتے ہیں. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ اتصال نہیں ہے تو جہاں اتصال نہیں ہوگا وہاں موت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا نہ ہونا موت ہے. ایسا نہیں ہے. موت بذات خود ایک حالت کا نام ہے. اور ایمان یہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں، اور ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں. یہ خلود والا جو غلط فہمی اور یہ جو شبہ پیدا ہوا ہے، یہ بھی اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کے تصور کو درست نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. اس کا مطلب ہے موت ہے کچھ، اس کو مجسم کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو مجسم کر سکتا ہے، تو اس کو مجسم کیا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل میں، اور مینڈھے کی شکل میں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اب موت جب ذبح ہو گئی تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد موت تو نہیں ہونی نا، پھر زندگی ہی زندگی ہے، پھر موت کوئی نہیں ہے. اس لیے جو دو احادیث میں یہاں پہ پیش کروں گا دونوں ہی بخاری شریف کی ہیں. ایک تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور دوسری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف دونوں جگہ پہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدخل اہل الجنت الجنت، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ثم یقوم مؤذن بینہم، پھر ان کے درمیان ایک منادی کرنے والا کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا یا اہل النار، اے جہنمیوں، لا موتا و یا اہل الجنت لا موتا. موت تو ختم ہو گئی نا، لہذا وہ منادی کرنے والا بتائے گا کہ اب جنتیوں جن کو جنت مل گئی ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اب موت کوئی نہیں آنی.
اور جو جہنمی جہنم میں چلے گئے اب موت کوئی نہیں آنی، وہ ہمیشہ رہیں گے. خلود، وہ کہے گا کہ اب ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے. لہذا یہ طول مدت نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی نے زیادہ دیر کے لیے کسی کو کوئی چیز دینی ہو کہ تو جاؤ اب ہمیشہ موج کرو. جیسے یہ کہہ دیتے نا ہم ہمیشہ، تھوڑے طویل مدت کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہے، حالانکہ موت تک بھی ہو تو بھی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی تو نہیں ہے نا، اس کو ہمیشہ تو نہیں کہہ سکتے. ان کا خیال ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہہ دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب خلود کہا ہے اور بار بار تکرار کی ہے کہ خالدین فیہا ابدا ہم فیہا خالدون، جو جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، تو اس ہمیشگی سے مراد ایگزیکٹلی یہی ہے. یہ تعلیمات نبوی بھی یہی ہیں اور قرآن بھی یہی بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک وہ ابتدا ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقال لأہل الجنت، جنتیوں سے کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت، ہمیشگی ہے، موت کوئی نہیں ہے جب موت ختم ہو گئی. وَلِأَهْلِ النَّارِ، اور یہی جہنمیوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود لا موت، کہ ہمیشگی ہے، موت کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح اور بھی مسند احمد کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایات ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے باقاعدہ یہ بات کہی جائے گی کہ یہ جو جنت دی جا رہی ہے چند دن کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ شروع ہوگی اور ختم ہو جائے. اسی بات کو آیت نمبر 28 کے اندر میں اس کو پھر لنک کر رہا ہوں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو اور کیسے کرتے ہو. کنتم امواتا، پہلے تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اس کا مطلب دو موتیں اور دو زندگیاں. لوگوں نے اس کو شمار کرنے میں بھی غلطی کھائی ہے. بہت سارے مفسرین نے یہ دو موتوں اور دو زندگی کی کیفیت جو ہے اس میں بھی مثال کے طور پر امام شوکانی اور دیگر مفسرین نے، ان کا خیال یہ ہے کہ جو عالم ہمیشہ کہہ دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب خلود کہا ہے اور بار بار تکرار کی ہے کہ خالدین فیہا ابدا ہم فیہا خالدون، جو جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، تو اس ہمیشگی سے مراد ایگزیکٹلی یہی ہے. یہ تعلیمات نبوی بھی یہی ہیں اور قرآن بھی یہی بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک وہ ابتدا ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقال لأہل الجنت، جنتیوں سے کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت، ہمیشگی ہے، موت کوئی نہیں ہے جب موت ختم ہو گئی. وَلِأَهْلِ النَّارِ، اور یہی جہنمیوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلود لا موت، کہ ہمیشگی ہے، موت کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح اور بھی مسند احمد کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایات ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے باقاعدہ یہ بات کہی جائے گی کہ یہ جو جنت دی جا رہی ہے چند دن کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ شروع ہوگی اور ختم ہو جائے. اسی بات کو آیت نمبر 28 کے اندر میں اس کو پھر لنک کر رہا ہوں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو اور کیسے کرتے ہو. کنتم امواتا، پہلے تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اس کا مطلب دو موتیں اور دو زندگیاں. لوگوں نے اس کو شمار کرنے میں بھی غلطی کھائی ہے. بہت سارے مفسرین نے یہ دو موتوں اور دو زندگی کی کیفیت جو ہے اس میں بھی مثال کے طور پر امام شوکانی اور دیگر مفسرین نے، ان کا خیال یہ ہے کہ جو عالم ارواح ہے اس کو اللہ نے موت کہا، اور اس کی وجہ یہ کہنے کی وجہ مفسرین کی کہ عالم ارواح کی جو زندگی تھی اس کو موت قرار دیا ہے. ان کے ذہن میں وہی فلاسفہ والا خیال ہے. فلاسفہ کہتے ہیں روح اور جسم کا اتصال ہوگا تو زندگی ہوگی، اگر روح اور جسم کا اتصال نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں، وہ موت ہوتی ہے. تو عالم ارواح میں روح اور جسم کا اتصال تو نہیں تھا، لہذا وہ کہتے ہیں عالم ارواح میں موت تھی. حالانکہ یہ بات غلط ہے. عالم ارواح میں اگر موت ہوتی
تو مرے ہوئے لوگوں سے تو عہد نہیں لیا جاتا نا، عہد تو لیا جاتا ہے زندہ لوگوں سے، بقائم ہوش و حواس عہد ہوتا ہے. تو اللہ نے تو عہد لیا تھا وہاں عالم ارواح میں الست بربکم والا، تو وہ عہد یہ بتاتا ہے کہ زندگی تھی، وہ موت نہیں تھی. اس سے پہلے موت تھی. موت کب تھی؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی اوقات یاد کرے کہ اس کی ابتدا وہ حقیر قطرہ آب ہے جس کا یہ نام لینا بھی اور ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھا ہی نہیں، قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی موت تھا. اور اس کی اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات. یہ نہیں فرمایا کہ الذی خلق الحیات والموت، فرمایا الذی خلق الموت والحیات. موت پہلے، زندگی بعد میں ہے. ابتدا میں موت ہے، انتہا پہ زندگی ہے. یہ بھی بتاتی ہے کہ اس سے مراد خلود فی الجنہ ہے اور خلود فی جہنم ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو پہلے زندگی ہوتی پھر موت ہوتی. تو پہلے زندگی ہے، پہلے موت ہے، پھر اللہ نے زندگی عطا فرمائی جس کو اب ہم زندگی گزار رہے ہیں. عالم ارواح کی زندگی تھی، وہ بھی ایک عرصہ تھا. کتنا عرصہ وہاں رہے؟ وہ ایک مرحلہ حیات تھا، مرحلہ موت نہیں تھا، وہ مرحلہ حیات تھا. یہ بھی مرحلہ حیات ہے. یہاں کچھ عرصہ موت آئے گی، موت آنے کے بعد پھر ہم زندگی شروع ہو جائے گی. اب یہ جو عالم برزخ ہے، موت سے لے کر حشر تک کا وقت، اس کو بھی بہت سارے مفسرین نے شمار کیا ہے موت میں، کہ جیسے عالم ارواح موت ہے کیونکہ روح اور جسم اس کا انفصال ہو گیا، اتصال نہیں ہے. اسی طرح عالم برزخ میں بھی روح اور جسم کا اتصال نہیں ہے، انفصال ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بھی موت میں شمار کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں، پھر ان کو بہت زیادہ تعویلیں کرنی پڑتی ہیں جب اس کو شمار کرتے ہیں نا موت میں. یہ جو عذاب قبر کے بارے میں مخمسے ہیں اور شبہ ہیں کہ عذاب قبر ہوگا کہ نہیں ہوگا، جی اس کے بارے میں کوئی بات واضح نہیں ہے، جی قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے، حدیثیں قابل اعتبار نہیں ہیں. یہ سارے مخمسے اصل میں اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے فلاسفہ کے اس خیال کے پیش نظر جو انہوں نے موت اور روح، موت اور زندگی کی جو ڈیفینیشن کی ہے کہ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی ہے اور روح اور جسم کے انفصال کا نام موت ہے، لہذا وہ عالم ارواح کو بھی موت میں شمار کرتے ہیں اور عالم برزخ کو بھی وہ موت میں شمار کرتے ہیں. لہذا بہت ساری باتوں کو ان کو تعویل کرنی پڑتی. کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ بتائی ہے کہ کنتم امواتن، پہلے تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، ایک دفعہ وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ زندگی ہی زندگی ہے، پھر موت کوئی نہیں ہے. تو اقبال نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ تو آنکھیں بند ہوتی ہیں فوراً اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اگلی زندگی کتنی لمبی ہے وہ اس زندگی کی انتہا کوئی نہیں ہے. یہی معنی ہے خلود فی الجنہ کا. یہ آیت نمبر 28 بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے اور یہاں بھی اس کی وضاحت ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کا یہی معنی. ان اللہ، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم خلود فی الجنہ کو خلود ہی سمجھیں کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے نا اسی کے لیے تیاری کریں. جہاں پہ ختم ہو جانی ہے عارضی زندگی جو بہرحال ختم ہو جانی ہے، اس کو استعمال کیا جانا چاہیے اس زندگی کے لیے جو نہ ختم ہونے والی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، قطعا نہیں شرماتا. استحیاء، حیا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے شرمانا اور ایک معنی ہوتا ہے رک جانا. اصل میں دونوں ایک دوسرے کے مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مفہوم میں داخل ہیں. رک جانا بھی اور شرمانا بھی. اصل میں جب آدمی شرماتا ہے تو وہ کسی بھی کام سے رک جاتا ہے. اس لیے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں رکتا یا اللہ شرم محسوس نہیں کرتا، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر